کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک لمحے کی غفلت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ایسی دعائیں اور وظائف موجود ہیں جو دل کے مریضوں کے لیے سکون اور شفا کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ایک ایسا قرآنی وظیفہ اور گھریلو علاج جو انشاءاللہ دل کی بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کا سیکھو وظیفہ چینل پر۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے دل کی بیماری۔ یہ بیماری نہ صرف جسمانی تکلیف کا باعث ہے بلکہ ذہنی اور روحانی دباؤ بھی پیدا کرتی ہے۔ انسان ہر وقت خوف اور بے چینی میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں اچانک دل کا دورہ نہ پڑ جائے، لیکن دوست، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے اور اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک خاص وظیفہ بتائیں گے جو دل کی بیماریوں کے علاج اور حفاظت کے لیے بہت مجرب ہے۔ ساتھ ہی گھریلو علاج پرہیز کی بات بھی کریں گے تاکہ آپ صحت مند اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، بڑی معلومات ملے گی۔ آج دل کی بیماری کا تعارف۔ دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے جو خون کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ اگر یہ کمزور ہو جائے تو خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور یوں پورے جسم کی کارکردگی رک جاتی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں افراد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور پاکستان اور بھارت جیسے ممالک میں یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دل کی بیماری کی وجوہات: غیر متوازن خوراک، زیادہ تیل، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس، کولیسٹرول، یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، زیادہ نمک اور چکنائی کا استعمال، ذہنی دباؤ، ٹینشن، غصہ، ورزش اور چہل قدمی کی کمی، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی۔ موروثی عوامل: شراب تو اسلام میں حرام ہے، اس کی وجوہات بھی یہی ہے کہ حرام کبھی شفا نہیں، یہ خبیث ہے، اس کی خباثت اسلام ہمیں بتا چکا ہے۔ یہ برائیوں کی ماں ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے تو بہتر ہے کہ شراب پینا تو کبیرہ گناہ ہے، مسلمان کو اس سے دور ہی رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ کبیرہ گناہوں سے بچنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ دل کی بیماری کی علامات۔ دل کی بیماری علامات عرض کرتے ہیں کہ دل کے مریض عام طور پر ان علامات کو محسوس کرتے ہیں: سینے میں بھاری پن یا درد، سانس لینے میں دشواری، تھوڑی سی محنت پر پسینہ آ جانا، دھڑکن کا تیز ہو جانا یا رک رک کر چلنا، جسم میں کمزوری، بے چینی اور گھبراہٹ۔ اگر یہ علامات بار بار محسوس ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دل کی بیماری کا قرآن سے وہ وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ مجرب وظیفہ: روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد یہ آیت 111 مرتبہ پڑھیں۔ سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں۔ یہ عمل 40 دن تک مسلسل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دل کے امراض، گھبراہٹ، دھڑکن کی بے ترتیبی میں بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اور آسان عمل عرض کر دیتا ہوں۔ روزانہ صبح شام سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پئیں۔ یہ دل کو سکون اور طاقت دیتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے دعائیں۔
अल्लाहुम्मा शफ़ा कल्बी व बदनी, ए अल्लाह मेरे दिल और बदन को शिफा दे। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अग अस्तगीसु, ए जिंदा और कायम रहने वाले तेरी रहमत से मदद मांगता हूँ। अल्लाह ताला से इस तरह की दुआएं मांगे, या अल्लाह हमारे जिस्म को बीमारियों से पाक कर दे, हमारे दिलों को गुनाहों से बचा। अल्लाह से मांग, अल्लाह खुद फरमाता है मुझसे दुआ मांगो मैं जरूर कबूल करता हूँ। हमें दुआ मांगनी नहीं आती, काश कि हमें दुआ मांगने का सलीका आ जाए। दिल की बीमारी के घरेलू इलाज, शहद और लहसुन, 1 चम्मच शहद में लहसुन का रस मिलाकर रोजाना खाएं। जैतून का तेल रोजाना खाने में शामिल करें। जैतून जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है, इसमें शिफा है। अनार और सेब ये दिल के लिए बेहतरीन फल है। इलायची का कहू दिल की घबराहट को कम करता है। मीठी नींद दिल को मजबूत बनाने के लिए आराम जरूरी है। नींद करना, पूरी नींद 8 घंटे करें, इससे सुकून मिलता है। परहेज और एहतियात, ज्यादा देर तक जागने रहने से बचें। ज्यादा तेल और चिकनाई वाली अशिया से परहेज करें। रोजाना 20 मिनट चहल कदमी करें, यानी कि रोजाना 20 मिनट पैदल चलें। टेंशन और गुस्सा कंट्रोल करें। तंबाकू नोशी, अल्कोहल से मुकम्मल परहेज करें। बाकायदगी से डॉक्टर से चेकअप कराएं। दोस्तों, दिल की बीमारी एक खतरनाक मर्ज है, लेकिन अगर हम कुरान और सुन्नत के बताए हुए वज़ाइफ और दुआओं को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो अल्लाह ताला के हुक्म से दिल को सेहत और सुकून मिलता है। याद रखें, इलाज करवाना सुन्नत है और दुआ करना ईमान की अलामत। इसीलिए दवा और दुआ दोनों साथ लेकर चलें। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको फायदा दिया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मजीद पुरानी वज़ाइफ और घरेलू इलाज जानने के लिए हमारा चैनल सीखो वजीफा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे चैनल सीखो वजीफा से जुड़े रहें। इस चैनल पर बेशुमार मालूमात मिलेगी, जिससे बीमारियों के इलाज, लाइलाज मरीजों के वज़ाइफ और रिस्क में बरकत के वज़ाइफ, कर्ज से नजात के वज़ाइफ, मुश्किलात परेशानियों से नजात के वज़ाइफ इस पर मिलते रहेंगे। इस चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह काफी फायदा मिलेगा। दोबारा किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।